السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. ہم جبیل یا کمال. امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے. بہت زیادہ ایک سوال مجھے انسٹاگرام پر اکثر بہنیں پوچھتی ہیں، اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ماشاء اللہ اتنی بار آ گئی ہیں تو آپ کو مکہ اور مدینہ میں کیا ڈفرینس جو ہے وہ فیل ہوتا ہے، یا آپ کس طریقے سے محسوس کرتی ہیں. تو ویسے تو یہاں کی فیلنگز کچھ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ آپ الفاظوں میں بیان نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، لیکن میں کوشش کرنا چاہوں گی ان لوگوں کے لیے اسپیشلی جو کہ ابھی تک نہیں آئے ہیں، یا ان لوگوں کے لیے بھی جو آ چکے ہیں وہ بھی اپنا ایکسپیرینس کامنٹ سیکشن میں آ کر شیئر کر سکتے ہیں کہ ان کو کیسا فیل ہوتا ہے یا وہ کس طریقے سے محسوس کرتے ہیں. تو میں آپ سے سب سے پہلے بات کر لیتی ہوں. الحمدللہ بہت زیادہ سفر ہو گئے ہیں، اور امید اور دعا یہی ہے کہ اللہ پاک اسی سفر میں جو ہے وہ زندگی بسر کرے. تو میں جب فرسٹ ٹائم اپنے پیرنٹس کے ساتھ 2007 میں آئی تھی، اس کی میں نے اسٹوری بھی شیئر کی تھی. میں نے جو ہے ویڈیو میں 2007 والی اسٹوری شیئر کی ہے، اگر آپ میں سے کسی نے دیکھی ہو، جس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ بنا پیسوں کے کس طریقے سے ہم جو ہے وہ عمرے پر آئے تھے. خیر اس وقت جو ہے مجھے میں بچی تھی تو مجھے بالکل بھی ایسا نہیں معلوم تھا کہ مکہ مدینہ کیا ہوتا ہے. بائی چانس کہہ لیں یا بائی لک کہہ لیں، الحمدللہ اللہ پاک نے موقع دیا اور میں اپنے ماں باپ کے ساتھ یہاں پر آئی. تو اس کے بعد میں 11 سال بعد واپس آئی تھی، مطلب 2007 کے بعد میں 11 سال بعد آئی تھی 2018 میں. اور جب میں نے جو محسوس کیا وہ ایسا تھا کہ 2007 سے 2018 تک ایک شوق جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکا تھا. کیونکہ جیسا کہ آپ میں سے ہو سکتا ہے کافی سارے لوگوں کو معلوم ہو، میں میلاد پڑھتی ہوں، نعت پڑھتی ہوں. تو پہلے میں جب اپنے پاپا کو کبھی ایسے دیکھتی تھی، نعت خوانی کا بہت شوق ہے، تو میں جب ان کو دیکھتی تھی کہ وہ نعت پڑھتے ہوئے، نعت سنتے ہوئے جو ہے وہ ایموشنل ہو جاتے ہیں، تو میں سوچتی تھی کہ ایسا کون رو سکتا ہے. لیکن 2007 کے بعد سے 2018 کے درمیان میں جو وقت گزرا، اس کے اندر مجھے پتا چلا کہ ہاں یہ ایک فیلنگز ہوتی ہیں. جب آپ وہاں کا ذکر سنتے ہیں تو آپ کے آنکھیں بھی نم ہو سکتی ہیں، آپ ایموشنل بھی ہو سکتے ہیں. الحمدللہ اس کے بعد میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آئی، اور ہم جتنی بار آئے ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھا، کیونکہ ہم دونوں ہی بڑے ہونے کے بعد فرسٹ ٹائم آئے تھے. یعنی کہ وہ بھی پہلے بچپن میں آ چکے تھے اور میں بھی پہلے بچپن میں آ چکی تھی. تو ہمارے لیے بالکل ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھا، لیکن وہ ایک ایکسپیرینس ہمارا بہت زیادہ ایکسپیرینس میں ہی گزر گیا تھا. کیونکہ ہمیں کچھ بھی اتنا نہیں پتا تھا، نہ اس وقت میں اتنا کوئی آئیڈیا تھا. بس جو چیزیں ہمیں پتا تھی کہ عمرہ پرفارم کس طرح کرنا ہے. لیکن وہ ایک ٹینشن جو ہوتی ہے نا، جب آپ اپنے ماں باپ کے بغیر فرسٹ ٹائم آتے ہیں تو آپ بالکل کوئی ہاتھ پکڑ کے چلانے والا نہیں ہوتا. آپ خود جب بڑے ہوتے ہیں اور آپ خود آتے ہیں تو وہ ایک وہ والا وقت تھا. تو اس کے اندر تھوڑی مشکل پیش آئی چیزوں کو سمجھنے میں، چیزوں کو آبزرو کرنے میں. لیکن اسی کے بعد جب اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آئی تو میں نے یہ ویڈیوز کچھ ایک دو بنائی تھی کووڈ سے پہلے، صرف اس لیے کیونکہ میں اکثر لوگوں کو دیکھتی تھی وہ پریشان ہوتے ہیں یہاں پر، میں خود بہت پریشان ہوئی تھی. خیر وہ جو ایکسپیرینس تھا نا فرسٹ میرا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جو تھا، وہ اس کے بعد وہ بالکل ایسے گزر گیا جیسے آپ لرننگ اسٹیج ہوتا ہے نا آپ کا اس میں گزر جاتا ہے. لیکن جانے کے بعد بہت ساری چیزوں کا خیال آیا کہ اچھا یہ چیز بھی تھی، اچھا یہ چیز بھی تھی، اچھا ہم نے یہ بھی کرنا تھا. اس کے بعد جب میں آئی الحمدللہ تو ہم نے بہت اچھے سے اس سفر کو اویل کیا. جو جہاں جا سکتے تھے، جیسے غار حرا اور جو بھی چیزیں تھی، اچھے سے اس کو اویل کیا وقت کو. یہاں پر اب میں بتاتی ہوں کہ مجھے مکہ میں کیسا فیل ہوا اور مجھے مدینہ میں کیسا فیل ہوا. مکہ کی حاضری ڈفرینٹ مدینہ سے اس لیے ہوتی ہے، یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے، ہو سکتا ہے آپ مجھ سے ڈفرینٹ محسوس کر کے گئے ہوں یا محسوس کریں. انشاءاللہ اللہ پاک خیر سے لے کر آئے. مکہ میں کیا ہوتا ہے، مکہ میں آپ اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو وہ گناہوں کا بوجھ جو ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں گناہ گار تو ہم سبھی ہیں، اور اللہ پاک ہم سب کے عیبوں پر پردہ رکھے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. لیکن مکہ کی حاضری ایسی ہوتی ہے کہ مکہ میں آپ
ایک خوف ہوتا ہے آپ کو، مطلب آپ کہ اللہ کے دربار میں ہیں، اور جب آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں یا آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یا آپ کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، تو ایک ڈفرینٹ فیلنگز ہوتی ہیں. لیکن مدینہ میں جو ہے وہ لٹرلی، میں آپ کو سچ بتاؤں، جتنے لوگ آ چکے ہیں وہ بھی ایکسپیرینس کر چکے ہوں گے، یا آپ انشاءاللہ اللہ پاک خیر کے ساتھ جلد آپ کو لے کر آئے اگر آپ نہیں آئے ہیں، کہ مدینہ شہر میں جب بس پہنچتی ہے نا، مطلب جب آپ بس میں جاتے ہیں یا گاڑی میں جائیں یا جیسے بھی جائیں، جب آپ مدینہ شہر میں انٹر ہوتے ہیں، ابھی مسجد نبوی نہیں آئی ہے، ابھی گنبد خضرا نہیں دیکھا ہے، لیکن مدینہ شہر میں پہنچتے ہی آپ کی روح کے اندر ایسا سکون محسوس ہوتا ہے. آم، اس کو کیا کہنا چاہیے، ایسا لگتا ہے جیسے آپ ایک شفقت میں آ گئے نا، آپ ایک رحمت کے سائے میں آ گئے ہیں. آپ، ایسا لگتا ہے جیسے اب جو ہے نا وہ پریشانی کی تو مطلب آپ کو ایسا لگتا ہے کہ زندگی میں آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں یا جو بھی چیزیں چل رہی ہیں، کہ اب جو ہے وہ بالکل بھی کچھ ٹینشن والی بات نہیں ہے. سب کچھ ایک دم سے جو ہے وہ آپ کو سب کچھ آپ کے دل، دماغ، ذہن، روح میں ایسا لگتا ہے سکون اتر گیا. اور جس وقت تو اس وقت وہ جو فیلنگز ہوتی ہیں نا وہ لٹرلی بہت ڈفرینٹ ہوتی ہیں مکہ سے. مکہ میں جب آپ انٹر ہوتے ہیں نا، جیسے مکہ شہر میں، ابھی آپ جدہ ایئرپورٹ پہ ہیں، تو جدہ ایئرپورٹ پہ ہی جو ہے وہ آپ کو ایک فیلنگز آنے لگ جاتی ہے کہ اچھا میں اب اللہ کے دربار میں حاضر ہونے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں. اور وہ ایک اپنے گناہوں کا، کیونکہ ہمیں کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے، ہمارے عیبوں کے اللہ پاک پردہ پوشی فرمائے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، لیکن ہم از خود ایک دوسرے کو جانتے ہیں، مطلب ہم خود اپنی ذات کو جانتے ہیں. تو وہ ایک آپ کو ہوتا ہے کہ اچھا اب یہ گناہوں سے بھرا ہوا انسان جو ہے، یعنی کہ میں جو ہوں، اب میں اللہ کے دربار میں پیش ہونے جا رہا ہوں. جدہ ایئرپورٹ سے ہی وہ جو ایک بھاری پن محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ ایک اپنے گناہوں پر ندامت بھی شروع ہو جاتی ہے. مدینہ میں ایسا لگتا ہے جیسے بس رحمت کے سائے میں آ گئے ہیں. تو مدینہ کی گلیوں کی بھی بالکل ایک ڈفرینٹ فیلنگز ہیں مکہ سے. مکہ کی ڈفرینٹ ہے. پہلے میں اکثر کسی سے ایسی ڈسکس کرتی تھی تو جیسے حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ جس سے ہو سکے وہ مدینہ میں مرے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مدینہ جائیں تو مر جائیں، بس اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دل میں خواہش رکھیں جنت البقیع کی. اور ہر انسان ہی جنت البقیع چاہتا ہے کہ وہ جب مرے تو اس کا مدفن جنت البقیع میں ہو. میں جب یہاں پر آئی، مجھے شیخ عبد الرحمن سدیس کی آواز بہت پسند ہے، میں ان کی بہت بڑی فین ہوں. تو میں نا اپنے دل میں یہ دعا رکھتی تھی کہ مجھے جو موت ہے نا وہ خانہ کعبہ میں آئے. یعنی کہ میرا جو، مجھے لگتا تھا کہ ہر نماز جو ہے وہ شیخ سدیس پڑھاتے ہیں، تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ میرا نماز جنازہ جو ہے وہ شیخ سدیس پڑھائیں. تو اکثر میں کسی سے یہ ڈسکس کرتی تھی تو کسی کا ہوتا تھا نہیں کہ نا مدینہ میں جو ہے وہ موت مانگنی چاہیے. تو خیر مکہ ہو یا مدینہ ہو، دونوں ہی معتبر ہیں، لیکن واقعی میں جو سکون ہے مدینہ کا وہ مکہ سے ڈفرینٹ ہے. اور جو مکہ کی فیلنگز ہے نا کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. مطلب مکہ میں وہ والی آپ کی فیلنگز ہوتی ہے کہ آپ کوشش کرتے ہو کہ جب میں کعبے کے پاس جاؤں میں اپنے گناہوں سے معافی مانگوں. آپ کو یاد بھی آتی ہے اپنی ساری گناہ، آپ کو سارے گناہ بھی یاد آ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کوشش کر رہے ہوتے ہو زیادہ سے زیادہ کہ آپ بہت زیادہ جو ہے وہاں پر کعبے کے پاس دعا مانگو، گناہوں سے معافی مانگو. اور مدینہ میں ایسا لگتا ہے کہ جب گنبد خضرا کو آپ دیکھتے ہیں بیٹھ کر، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے زندگی کی کوئی پریشانی ہے ہی نہیں. اور جب ریاض الجنہ آپ جاتے ہیں تو وہ تو بالکل ہی ڈفرینٹ جو ہے وہ احساس ہے. کوشش کروں گی کہ کسی ویڈیو میں وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں. خیر یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس تھا. آپ کا جو بھی رہا ہو پلیز کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، کیونکہ
ہم ایک دوسرے سے بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ہمارے جذبات ڈفرینٹ ہوتے ہیں، احساسات ڈفرینٹ ہوتے ہیں، دعائیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں، ضروریات ڈفرینٹ ہوتی ہیں، تو ہم بالکل ڈفرینٹ ابھی جیسے آپ جب طواف کر رہے ہوں گے، آپ کے ساتھ ہزاروں لوگ طواف کر رہے ہیں، لیکن ہر کوئی ڈفرینٹ طریقے کا فیل کر رہا ہوتا ہے. تو آپ مجھے ضرور کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ مکہ اور مدینہ میں آپ کیا ڈفرینس فیل کرتے ہیں حاضری دیتے وقت. تو ضرور مجھ سے شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.